السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذکم نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ باللغوی فی ایمانکم تمہاری لغوی قسموں میں۔ لغوی قسم سے مراد وہ قسم جو انسان بغیر نیت اور بغیر ارادہ کے عادتاً کھائے، یعنی کوئی اس کی نیت یا پھر ارادہ نہ ہو قسم کھانے کا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں: قسم لغو، قسم غموس، قسم موقدہ۔ قسم لغو سے مراد وہ قسم جو انسان عادتاً کھائے، یعنی بغیر ارادہ اور بغیر نیت کے۔ ایسی قسم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو قسم غموس سے مراد وہ قسم جو انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اور کسی کو فریب دینے کے لیے کھائے، یعنی جھوٹی قسم کھائے۔ ایسی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قسم موقدہ سے مراد وہ قسم جو انسان اپنی بات کی پختگی کے لیے، یعنی اپنی کسی بات کی یقین دہانی کے لیے یا اپنے کسی کام کی پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ اگر انسان ایسی قسم توڑے گا تو اس پر کفارہ ہے۔ آگے اسی قسم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَکِن لیکن یؤاخذکم پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ بما ان قسموں پر عقدتم الایمان جو تم نے پختہ قسمیں کھائی، یعنی وہ قسم جو ارادتاً کھائی، نیتاً کھائی۔ فکفارتہ بس اس کا کفارہ، یعنی اس قسم کو توڑنے کا کفارہ اطعام کھانا کھلانا ہے، عشراتی مساکینہ 10 مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے اہل والوں کو۔ تو یہاں پر کھانے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے دلائل لیتے ہوئے جس میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے پر کفارے کا ذکر ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی 1 مد یعنی 10 ٹانگ فی مسکین قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ جمع ادا کرنے کے لیے 15 سا کھجوریں دی جو کہ 60 مسکینوں کو کھلانی تھی۔ 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے 10 مسکینوں کے لیے 10 مد خوراک طے پاتی ہے، یعنی کفارہ ادا خوراک جو ہے وہ خوراک جو کفارے کے طور پر ادا کرنی ہوگی وہ 10 مسکینوں کے لیے 10 مد، یعنی 1 مسکین کے لیے 1 مد۔ او کسوتہم یا پھر ان کو پہنانا ہے، یعنی کوئی بھی جوڑا جو کہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ او تحریر یا آزاد کروانا ہے، رقباتن 1 گردن، فمن لم یجد جو کہ نہ پائے، یعنی اگر کوئی اوپر والے تینوں کاموں میں سے کوئی نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد جو کہ نہ پائے، فصیام پس روزے رکھے، ثلاثتی ایام 3 دن کے۔ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور بعض علماء کے نزدیک اگر انسان ان 3 دنوں میں کوئی ناغہ بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ ذالک یہ کفارہ تو کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسمیں کھا لو، وحفظوا حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین اے لوگو
आमनू जो ईमान लाए, इन्नमल खमरु बे शक शराब, वल मैसुरु और जुआ, वल अंसाबु और आस्ताने, वल अजलामु और फाल निकालने के तीर, रिजसुन ये तमाम के तमाम नापाक काम है, मिन अमली शैतानी शैतान के कामों में से, फजतानिबूहु बस बचो इनसे, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। यहाँ पर शराब के बारे में तीसरा हुक्म आया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पर शराब से मना कर दिया। शराब को तमाम बुराइयों की उम्मुल खबाइस कहा जाता है। वल मैसुरु और जुआ, जुआ जो है ये एक बहुत बुरी लत है। अगर किसी इंसान को लग जाए तो वह इंसान किसी काम का नहीं रहता। बाज़ औक़ात ये बड़े बड़े अमीरों को और जागीरदारों को मुफलस और कलाश कर देता है। वल अंसाबु और आस्ताने, यानी वो जगह यहाँ पर बुतों वगैरह की पूजा की जाती है। वल अजलामु और फाल निकालने के तीर, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि तीर निकालना, यानी मुशरिकीन ने 3 किस्म के तीर बनाए हुए थे। एक पर इफल, एक पर लाताफल और एक तीर वैसे ही खाली होता था। अगर इफल यानी कि कर वाला तीर निकल आता, इफल का मतलब तू काम कर, अगर इफल वाला तीर निकल आता तो काम कर लेते। अगर लाताफल तू ना काम कर, लाताफल वाला निकल आता तो काम ना करते। और अगर बगैर किसी लिखे हुए के तीर निकल आता तो दोबारा से फाल निकालते। यानी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ये तमाम के तमाम नापाक काम है, शैतान के काम है। इन्नमा बेशक युरीदु शैतानु, युरीदु इरादा रखता है, अशैतानु शैतान, अयुकिया ये कि डाले, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, अल अदावत दुश्मनी, वल बगज़ा और बुग़्ज़, फिल खामरी शराब के बारे में, वल मैसिरी और जुए के बारे में, वायुसुद्दाकुम और रोके तुमको, अन ज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के जिक्र से। यानी शराब और जुए के बारे में से मुराद शराब और जुए के ज़रिए से, यानी डाले शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़, फिल खमरी वल मैसिरी जुए और शराब के ज़रिए से, क्योंकि ये एक नापाक काम है, ये हराम काम है। ऐसे काम के करने से फितना ही फैलता है, यानी कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और दुश्मनी डाले और रोके तुमको अन ज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र से, वानी सलाती और नमाज के काम से। फ़हल पस क्या, अंतुम फ़हल अंतुम पस क्या हो तुम, मुंतहुन बाज आने वाले इन तमाम कामों से। यानी अल्लाह ताला ने आखिर में ईमान वालों को आजमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों क्या हो तुम बाज आने वाले इन तमाम कामों से। वातिउल्लाह और अतात करो अल्लाह की, वातिउर रसूला और अतात करो रसूल की, वहज़रू और बचो इन तमाम कामों से। फ़ाइन तवल्लैतुम बस अगर तुम फिर जाओ, फ़ाइन तवल्लैतुम यानी बस अगर तुम फिर जाओ हक से, फ़ालमू बस जान लो, अन्नमा बेशक अला रसूलिना हमारे रसूल पर, अल बलागुल मुबीन वाज़िया पहुँचा देना है। लैसा नहीं है अलल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनू जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती और नेक अमल किए, जुनाहुन कोई गुनाह, फीमा उस बारे में, ताइमू जो वो खा चुके, इज़ा उस वक़्त के, मत्तक़ू वो परहेजगारी करे, वामनू और ईमान लाए। यानी शराब की हुर्मत से पहले जो उन्होंने पी लिया, यानी तो फिर अल्लाह ताला फरमाती हैं कि इस पर कोई हरज नहीं। बाद सहाबा किराम के ज़हन में ये सवाल आया कि वो लोग जो शराब की हुर्मत से पहले फौत हो चुके, यानी वो सहाबा किराम जो शराब की हुर्मत से पहले फौत हो चुके, तब उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फ़ैसला करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी शराब की हुर्मत से पहले जो उन्होंने पी लिया खा लिया, उन पर कोई हरज नहीं उस वक़्त के वो ईमान वाले हों और परहेजगारी करने वाले हों, यानी आइंदा से वो तौबा कर ले।
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جناحن کوئی گناہ فیما اس بارے میں تعیمو جو وہ کھا چکے اذا اس وقت کے متقو وہ آئندہ پرہیزگاری کرے و آمنو اور ایمان لائے و عاملوا الصالحاتی اور نیک عمل کرے ثم اتقو پھر پرہیزگاری کرے و آمنو ایمان لائے ثم اتقو پھر پرہیزگاری کرے و احسنو اور نیکی کرے واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا یبلونکم ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بشائن کسی چیز سے من الصید شکار سے تنالہ کہ پہنچتے ہوں گے اس تک یہاں پر ہو سے مراد شکار ہے یعنی تنالہ کہ پہنچتے ہوں گے اس تک ایدیکم تمہارے ہاتھ و رماحکم اور تمہارے تیر یعنی ہاتھ سے پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جو شکار چھوٹا ہو یا پھر قریب ہو انسان اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے اور تیر سے مراد وہ شکار جو دور ہو لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے یہاں پر ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے یعنی کون ڈرتا ہے اس اللہ سے بالغیبی غائبانہ طور پر فامن اعتدا پس جو کی زیادتی کرے بعد ذالک بعد اس کے فلاح پس اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک شکار جو تھا یہ عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار سے منع کر کے ان کو آزمایا خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کرام کے پاس آتے تو یہ 4 آیات جو ہیں یہ بھی انہی ایام میں نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو اس صورت میں کہ تم شکار تک پہنچتے بھی ہو یعنی پھر بھی شکار نہ کرو یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا تقتلوا الصید نہ تم قتل کرو شکار کو وانتم ہو تم حرم احرام کی حالت میں امام شافعی نے اس سے مراد ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو کہ کھانے کے کام آتے ہوں یعنی امام شافعی کے نزدیک ان جانوروں کا قتل کرنا حرام ہے جو کھانے کے کام آتے ہوں ان کے علاوہ باقی جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک کوئی بھی جانور ہو چاہے وہ کھانے کے کام آتا ہو یا پھر نہ آتا ہو یعنی کوئی بھی جانور چاہے وہ مأکول ہو یا غیر مأکول ان کا قتل کرنا حرام ہے علاوہ ان جانوروں کے یعنی وہ جانور جو خطرناک ہیں جیسا کہ سانپ بچھو بولا کتا وغیرہ یعنی وہ جانور جو کہ خطرناک ہیں ان کا قتل کرنا جمہور علماء کے نزدیک انسان انہیں قتل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن قتلہ جو کوئی قتل کرے اس شکار کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤن پس بدلہ اس کا مثل ما قتلہ کہ وہ قتل کرے من النعام دوسرے مویشیوں میں سے یعنی کہ جو قتل کرے جو تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے فجزاؤن تو اس کا فدیہ مثل اس کی ما قتلہ من النعام کہ وہ دوسرے جانوروں میں سے ایک جانور ذبح کرے یعنی فدیے کے طور پر یحکم فیصلہ کرے گا بھی اس جانور کا یعنی اس فدیے کا ذوا عدل دو عدل والے منکم تم میں سے ہادین یہ قربانی پہنچانی ہوگی بالغ الکعبہ دی کعبہ تک یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے تو یہاں پر اس کے فدیے کا ذکر ہے یعنی اس کے برابر اس شکار کے مساوی جانوروں کو ذبح کرنا ہوگا یہاں پر مساوی سے مراد قیمت نہیں ہے بلکہ مساوی سے مراد قد و قامت میں اس کے برابر جانور ہو یعنی جیسا جانور اس نے شکار کیا ہے اس کے قد و قامت کے برابر وہ دوسرا کوئی جانور فدیے کے طور پر ذبح کرے گا جیسا کہ اگر کسی نے ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری کو ذبح کرے گا
تو اگر کسی نے نیل گائے شکار کی ہے تو وہ اس کی مثل گائے کو ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کفاراتن، یا پھر کفارہ دینا ہے تو عامو مسکینہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالکہ، یہ اس کی مثل صیامن، روزے رکھنا، لیذوقا، تاکہ وہ چکے وبال امرہ، اپنے کام کا وبال، یعنی جو اس نے شکار کیا ہے اس کی سزا چکھے۔ اف اللہ، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، اما، ان کاموں سے سلفہ جو گزر چکے، یعنی جو پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ومن عادا، جو کہ دوبارہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب شکار کرنے سے منع کر دیا، اگر اس سے پہلے کسی نے شکار کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن عادا، جو کہ دوبارہ کرے، فینتقم اللہ، انتقام لے گا اللہ تعالیٰ، منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، غالب ہے، ذو انتقامی، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر او کفارۃ طعام مساکینہ، یا پھر کفارہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں پر بھی علماء کے نزدیک جس طرح مقتول جانور کے حساب سے طعام میں کمی بیشی ہوگی، اس طرح روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ مثلا اگر کسی نے، احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے۔ تو اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 6 مساکین کو کھانا کھلانا یا پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس احرام والے نے باراسنگا کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، یعنی باراسنگا یا اس کی مثل کوئی بھی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے۔ اگر گائے دستیاب نہ ہو، یعنی وہ اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ گائے کو ذبح کرے، تو پھر 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے کوئی شتر مرغ قتل کیا ہے تو اس کی مثل اونٹ ہے۔ اگر وہ اونٹ نہ پائے تو اس صورت میں وہ 30 مساکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی جس طرح جانوروں میں کمی بیشی ہوگی، یعنی قد و قامت کے لحاظ سے جانوروں میں کمی بیشی ہوگی، اسی طرح روزوں میں بھی اور کھانا کھلانے میں بھی کمی بیشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔